بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے اتنا انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندے بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا۔ اس کے قسمت بدل جائیں گے۔ اور یہ عمل آپ نے روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیر لگا لیے ہے، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں عطا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جو لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ یہ بھی بڑا آسان عمل ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لے، یہ میری ایک نصیحت کو اپنے پل باندھے لے۔ اگر آپ کے حاسدین میں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حسدوں کی شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنے زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو سارے زندگی، آپ کے نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نطقہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا۔ اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دے۔ یقین جانے آپ اربوں کروڑوں میں کھیلیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قیمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزی اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے ہی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کے تاثرین ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ گمان اور تصور بھی نہیں جانتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ یعنی اصل مبارکات نماز کا فوت ہونا بربادی عمل میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے۔ یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور مغرب سے پہلے عصر کی نمازوں کی پردے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیات مبارک کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے،
تم سورج نکلتے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کی جو اسماء حسن ہے، اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہے۔ اسماء جو حسنہ ہے، ان کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہے ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کی معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہے، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کرے، انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ذوالحج کے بابرکت دن میں یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام، یا اللہ یا رحمان کے 100 دانوں کے تسبیح کرنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ 1 تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں تو وہ اس کے 50 سال کی گناہ اس کے نام میں ہے اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صحابہ حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی آپ اس انداز لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت و اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور محبت کی وجہ سے اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا، مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا، اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، کتنا وغیرہ۔ نمبر 2، 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کی گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے اس کو خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا ہے بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے، یہ وظیفہ کرامات نہیں ہوگا۔ عصر کی ایک خاص فضیلت ہے۔ حضرت فضائل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باتیں سکھائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ پانچویں نماز پر محافظ کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے میں نے کہا یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسا جامعہ کام کرنے کا حکم دیجیے کہ میں جب اس کو کروں تو مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر بند پر محفوظ کرو۔ عصرین کا لفظ ہمارے زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا کہ حضور عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دو نماز ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کے نماز اور عصر کے نماز بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائے گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بقایا 3 نمازیں ظہر، مغرب اور عشاء نہیں پڑھنی، بلکہ وہ بھی پڑھنی ہے۔ عصر کی ایک خاص فضیلت ہے، عصر کا ایک خاص وظیفہ ہے، عصر کی وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے مال، آپ کے آبرار اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ یا الرحمن ہوں گا مطلب ہے اے بے پناہ رحمت برسانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمتیں ہر بندے کے لیے عام ہے، اس لیے اسے رحمان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان بے شمار رحمتیں اور برکتیں وہ نازل فرماتا ہے۔ تو آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ عصر کے نماز کے بعد کرنا ہے۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز اصل جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹھنڈے بٹ کے 2 نمازیں پڑھے، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔